अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन और नाज़रीन। आज अपने एक और लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन सादिक और आप देख रहे हैं उर्दू विद अमीन सादिक। आज का जो लेक्चर है वो उर्दू क़वाइद के हवाले से है कि भाई हम जो ज़ुबान के हवाले से बोलते हैं, बोल चाल है, कुछ मादरी ज़ुबानें होती हैं जिसकी वजह से जो लोग मादरी ज़ुबान बोलते हैं उन्हें बोलने में इतनी दिक्कत और उनको क़वाइद या क़वानीन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी माँ बोली होती है। लेकिन आप जब कोई दूसरी ज़ुबान सीखते हैं या आप अदब की दुनिया में कदम रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ क़वानीन जो है उनका पता होना आपको ज़रूरी है। जिस तरह आप किसी इदारे में दाखिल होते हैं, उस दाखिल होने के बाद आपको क़वानीन बताए जाते हैं कि भई हम इस इदारे के ये रूल रेगुलेशन है, ये क़वानीन है और ये इस तरह है। इसी तरह उर्दू अदब के हवाले से भी, उनको सीखने के हवाले से भी क़वानीन लागू हुए हैं और हम उसके ज़रिए से ज़ुबान की अहमियत, ज़ुबान को समझने के लिए जो है हम वो ज़ुबान समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ बोर्ड पर इस हवाले से आज लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ज़ुबान के साथ साथ आप लेक्चर जब बोर्ड पे देखेंगे तो तब भी इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। तो आज के हम इस लेक्चर की तरफ जाते हैं, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा पेज या मेरा चैनल जो है आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। आज क्या है हमारा जो लेक्चर है वो कवायद है। कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तारीफ यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से, ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से लिखने पहली बात, पढ़ने दूसरी बात और समझने तीसरी बात के लिए कुछ उसूल और कवानीन हैं। कुछ क्या है? उसूल और कवानीन हैं। उन उसूल और कवानीन को, ये उसूल हैं, इन उसूल और कवानीन को कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। दोबारा एक दफ़ा देखिएगा कि उर्दू ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से लिखने, पढ़ने और समझने के लिए कुछ उसूल और कवानीन जो है वो हैं। उन उसूल और कवानीन को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कवायद के उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी कवायद के लिए, ये लफ्ज़ के लिए मुझे यहाँ से भूल गया हूँ तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कवायद के लिए उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ ग्रामर भी इस्तेमाल होता है। अक्सर बच्चों को ग्रामर का तो पता होता है, लेकिन कवायद का कहेंगे आप कवायद आते हैं तो वो कहते हैं सर ये क्या है। तो ये भी बहुत जो है हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बकौल एक मुसन्निफ़ के, वो ये कहते हैं कि आज के हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें उर्दू ज़ुबान समझाने के लिए भी इंग्लिश अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। तो एक शायर कहते हैं कि ज़ुबानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। खैर ये तो मैंने आपको साथ में बोर ना होने के लिए कुछ शेर भी आपको सुना दिए। तो क्या है, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज ग्रामर भी इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखें कि कवायद को जानकर समझ कर ही हम उर्दू जुबान को ठीक ठीक बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने, चार बातें हैं। बोलने भी, पढ़ने भी, लिखने भी और समझने के काबिल हो सकते हैं। कवायद समझने के इल्म को हम क्या कहते हैं? सर्फ और नहव कहते हैं। कवायद के इल्म को समझने के लिए सर्फ और नहव कहते हैं। अब सर्फ क्या है और नहव क्या है, तो उसकी मैंने यहां तारीफ की है। आज इल्म सर्फ हम पढ़ेंगे। तो इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म सर्फ किसे कहते हैं, हम इसकी तरफ चलते हैं। वो इल्म जिससे कलिमात की शिनाख्त, मैं यहां पर ये लफ्ज कलिमात, अब कलिमात कलाम की जमा है, कलमे की जमा है, तो कलिमात कहते हैं जुमले को या अल्फाज को कहते हैं। कि शिनाख्त कहते हैं पहचान को। वो इल्म जिससे कलिमात की शिनाख्त और उनका अदल बदल, यानी उनका जो है आप कहते हैं कि उसका जो अदल है, एक है उस लफ्ज की जगह दूसरी लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, मालूम हो कि भाई इसका मुतजात क्या है, इसका जमा क्या है, इसका वाहिद क्या है, उसे इल्म सर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म सर्फ कहते हैं। दोबारा देखिएगा कि वो इल्म जिससे कलिमात, अहम चीज ये है कलिमात,
کہ کلمات کیا ہے، جملوں کی. یہاں پر ہم بات کرتے ہیں لفظوں کی، کیونکہ کلمہ لفظ ہے تو کلمہ لفظ ہے تو کلمہ لفظ کی قسم ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر الفاظ پر بحث کرتے ہیں، جملوں پر بحث نہیں کرتے ہیں. کلمات کی شناخت یعنی پہچان اور ان کا عدل بدل معلوم ہو سے ہم کیا کہتے ہیں، علم صرف کہتے ہیں. قواعد کے اس حصے میں الفاظ اور کلمات موضوع بحث ہوتے ہیں. الفاظ اور کلمات موضوع بحث ہوتے ہیں، یعنی ہم اس ہی پر بات کرتے ہیں. اس میں الفاظ کی بناوٹ، لفظ کیسے بنتا ہے، ان کی تبدیلیوں، لفظ میں تبدیلی سے لفظ میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، بنانے کا طریقہ، لفظ کیسے بنایا جاتا ہے، اور درست بولنے اور لکھنے پر بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ واحد ہے، ٹھیک ہے، یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسم ہے یا پھر حرف ہے، اس پر بات کرتے ہیں. کس میں، علم صرف میں. دوبارہ میں ایک دفعہ ریویژن کرتا ہوں، دہراتا ہوں. علم صرف کیا ہے، جس میں ہم الفاظ پر بحث کرتے ہیں، جس میں ہم لفظوں پر بحث کرتے ہیں کہ لفظ کو ہم ٹھیک طرح سے بولیں، لکھیں، پڑھیں اور سمجھیں، پھر ہمیں یہ پتا ہو کہ لفظ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. اس حوالے سے ہمیں پتا ہونا چاہیے، تو ہم علم صرف میں اس پر بحث کرتے ہیں. اب لفظ کیا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی کیا تعریف ہے. تو دیکھیے گا کہ حرف مل کر لفظ بنتے ہیں. تو حرف کیا ہے، اس سے مل کر جو ہے وہ لفظ بنتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر بننے والی مرکب آواز. مرکب سے مراد کے بھی، مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں، مکس ہوتی ہیں، اسے ہم مرکب کہتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ حروف جب ملتے ہیں، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو لفظ کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ جو حروف مل کر جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس کیا ہے، مثال ہے، قلم ہے، کتاب ہے، بھائی ہے وغیرہ، یہ ہمارے پاس کیا ہے، لفظ ہے. لفظ کے دوبارہ سمجھیں کہ دو یا دو سے زیادہ حروف جب ملتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں. لفظ موضوع. اب یہ لفظ موضوع کیا ہے، لفظ کی دو اقسام ہے، وہ میں نے اقسام یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کو ڈائیگرام کے طور پر کہ لفظ کی کتنی اقسام ہے. یاد رکھنا کہ یہ جو لفظ کی اقسام ہے یہاں پر بلحاظ معنی ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے لفظ کی کون سی اقسام ہے، کتنی اقسام ہے. تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ معنی کے لحاظ سے لفظ کی دو اقسام ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مومل. کتنی اقسام ہے، دو اقسام ہے، لفظ موضوع اور لفظ مومل. اب ان دونوں کی ہم آج تعریف کرتے ہیں کہ لفظ موضوع کیا ہے. موضوع کسے کہتے ہیں، تو وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، جس کا کچھ مطلب ہو، جس کا کچھ نہ کچھ معنی یا مطلب ہو، میننگ ہو، یا بامانی لفظ، یعنی اسی کا کچھ معنی ہو یا بامانی، ایک ہی لفظ ہے، بامانی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں. جیسے پانی، روٹی، چائے وغیرہ. امید ہے کہ آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں. کوشش میں نے یہ کی کہ آپ کو چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں. پھر بھی جہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا تبصرے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے جو ہے وہ میری جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں وغیرہ. اچھا، اب لفظ مومل کیا ہے، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو. میں اس طرف ہو کے دیکھتا ہوں آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آ جائے کہ لفظ مومل کیا ہے. وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی یہ اس کے اپوزٹ ہے، لفظ موضوع کے بالکل متضاد ہے. اس کے کچھ معنی ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ موضوع کہتے ہیں. اس کے کچھ معنی نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، لفظ مومل کہتے ہیں. تو جس کے کچھ معنی نہ ہو یا بے معنی لفظ کو مومل کہتے ہیں، جیسے وانی، چھوٹی، وائے وغیرہ. وضاحت. اب دیکھو نا، ہم کہتے ہیں چائے شائے. اکثر جو ہے لفظ مومل بنانے کے لیے جو اصول ہے وہ واو کا استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چائے وائے کہہ سکتے ہیں، چائے شائے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ شائے بھی استعمال کرتے ہیں. روٹی ووٹی ہوتی ہے، روٹی شوٹی بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ لفظ بے معنی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ مومل بنانے کے لیے آپ واو کا استعمال کریں.
تو جیسے وانی، شوٹی اور وائے اور وغیرہ، وضاحت کیا ہے ان جملوں پر غور کریں۔ ہم پانی والی، یا یہاں پر معزز طلباء اور پیارے طلباء اور سامعین اور ناظرین، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لفظ موضوع کے لیے سرخ سیاہی والے مارکر سے لکھا ہے، اور لفظ معمل کے لیے میں نے سیاہ قلم یا سیاہی کا میں نے استعمال کیا ہوا ہے۔ ہم پانی وانی پی کر وہاں سے چل پڑے۔ اچھا، یہاں پر پانی جو ہے یہ لفظ موضوع ہے، اس کے ساتھ جو لفظ ملا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مومل کہتے ہیں، وانی۔ جیسے میں جلسے میں شریک لوگوں کے لیے روٹی شوٹی کا انتظام نہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں روٹی، یہ میں نے ریڈ پین سے لکھا ہوا ہے، ریڈ سیاہی سے لکھا، مارکر سے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ موضوع ہے۔ شوٹی یہ لفظ مومل ہے، کا انتظام نہ تھا۔ ان جملوں میں پانی اور روٹی بامانی الفاظ ہیں اور یہ لفظ موضوع کی مثالیں ہیں، میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ان جملوں میں وانی اور شوٹی بیمانی الفاظ ہیں اور یہ لفظ مومل کی مثالیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ بعض جو الفاظ ہوتے ہیں یا بعض جو لیکچر ہوتے ہیں یا گرامر کے جو قوانین، لوگ اس کو بڑے خشک طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کم پڑھیں گے لیکن اچھا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ آپ میرے لیکچر کو دیکھیں غور سے، آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور اپنے اردو ادب کے تمام ناظرین اور محبت کرنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آخر میں لائک اور شیئر کریں، اور آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔